بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب وہاں تک نوبت پہنچی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان انسانیت کو محبوب کے دروازے پہ بھیجا گیا، محبوب کے دروازے پہ بھیجا گیا، صبح نیزے سورج کو لایا گیا۔ اس آتش سے، اس گرمی سے دنیا گھبرائے، آتش سے گرمی سے دنیا گھبرائے، زمین تپ کر جل کر تانبے کی مانند ہو جائے، پھر انہیں خوف کی صورت پیدا ہو اور سب وہ سفارش ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، پھر ان کا دھیان آدم کی طرف جائے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے دروازے پہ وہ جاتے رہے اور بالآخر سب سے مایوس دوڑ کر پھر میرے محبوب کے در پہ آئے۔ پھر محبوب میدان معاشر میں سجدے میں پڑ جائے، پھر میری طرف سے ندائے فیقال لی، محبوب بتا کیا چاہتا ہے۔ محبوب اٹھ کے اپنی امت کی شفاعت کے لیے کہے، پھر اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا جائے، پھر سجدے میں محبوب چلا جائے، پھر انسانیت کو بخشا جائے، پھر سجدے میں چلا جائے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے ندا آئے، محبوب مجھے عزت کی قسم، مجھے جبروت کی قسم، مجھے عظمت کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، جس کی صفات کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ تو وقت اتنا سبب ہے، فتن اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بخش پہلے بھی دینا تھا، بخش پہلے بھی دینا تھا، پھر اس دوزخ کو کہنا پڑا، پھر اس دوزخ کو کہنا پڑا کہ یا محمد دوزخ کے عذاب کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، دوزخ کے عذاب کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، دوزخ خالی ہوگا، دوزخ خالی ہوگا۔ تو یہ سب کچھ منعقد کیوں کیا؟ منعقد کیوں کیا؟ اتنی کتابیں صحیفے کیوں اتارے؟ یہ نظام کیوں مقرر فرمایا؟ پھر یہ پرسرات کیوں مقرر فرمائی؟ میزان کیوں لگایا؟ ہائے ہائے، یہ سب کچھ فقط اس لیے تھا کہ محبوب کی عظمت کا دنیا کو پتہ چلے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ بپا کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا، فقط محبوب کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو اس ہستی کا یہ ذکر تھا، اس لیے فرشتوں سے بار بار تاکیدیں کی، بار بار تاکیدیں کی، بار بار انہیں انبیاء سے تاکیدیں کی۔ کیوں؟ ذکر اس کا تھا جس کا سب کچھ ہے، جس کے لیے سب کچھ ہے۔ آج وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کو زمین پہ بھیجا تھا، زمین پہ بھیجا تھا۔ ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ عرش صدقے جا رہا تھا، آسمان صدقے جا رہے تھے، جنت قربان ہو رہی تھی زمین تیرے مقدر پر، زمین تیرے مقدر پر جنت قربان ہو رہی تھی، آسمان کی فضائیں قربان ہو رہی تھی۔ آسمان بلندی کے باوجود، عرش اتنی بلندی کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود، اللہ رب العزت کا تخت اقتدار ہے، اس کے باوجود زمین کے اس ٹکڑے پہ قربان ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس پر میرے محبوب کے تلوے لگائے جانے تھے، جس پر میرے محبوب کے تلووں نے لگنا تھا۔ تو جب اس محبوب کی بھیجنے کا دن آیا، بھیجنے کا دن آیا،
آمد کا دن آیا، حضور کی آمد کا دن آیا، تو پھر رب العزت نے وہ کچھ انتظامات فرمائے کہ دنیا والوں تم کر کیا سکتے ہو۔ خوشیاں کی مومنین نے، خوشیاں کی مومنین نے اپنی بساط کے مطابق سب کچھ سجایا، سب کچھ سجایا، لیکن کیا یہ سجانا، کیا وہ سجانا، کیا وہ سجانا؟ آج یہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تشریف لایا، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تشریف لایا، تو پھر وہ کیا فرماتی ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ خواتین جن تغیرات سے دوچار ہوتی ہے میں ان سے بالکل محفوظ رہی، بلکہ لطافت و سہولت کا یہ عالم تھا کہ اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارات کے ذریعے پہلے اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں اس قدر بے خبر تھی کہ میرے جسم میں کوئی نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ فرماتی ہیں سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق سے مروی حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں سونے اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا آیا فرشتہ، اس نے مجھے کہا آمنہ کیا تجھے علم ہے کہ تو اس امت کے سردار اور اس کے نبی کی والدہ بننے والی؟ جس روز سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا حضرت آمنہ کو، تو بشارات و ہدایات کا تانتا بن گیا، ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود مسعود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان میں ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہی بات میں سونے اور یہ دوسری روایت ہے، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا آیا یعنی فرشتہ، اس نے مجھے ہدایت کی کہ آمنہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، میں ہر حاسد و بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی، پھر ان کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات و انجیل میں ان کا نام احمد ہے۔ زمین والے اور آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے، قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہدایات تھیں، یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی تشریف لائیں، اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا وہ ایک بہت ہی عجیب بہت ہی بڑی ہستی کی ماں بننے والی اور ان کا شرف حاصل کرنے والی۔ حضرت آمنہ کا اپنا مشاہدہ فرماتی ہیں میں نے لمبی لمبی خواتین کو دیکھا جیسے کھجور کے درخت ہو، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی، ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو میں نے پی لیا، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی پی لو، میں نے پی لیا، دوسری بولی اور پیو، میں نے اور پیا۔ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہے اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔ اس ساتھ سعید میں سارا گھر پکا نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے، ہر شے رقصاں تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے
جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا کرے گا، دلوں کو انوار، نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا، وہ بے مثال ہوگا اور باکمال بھی، نہ ان جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت ام عثمان بنت عبداللہ الثقیفہ وہ حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، انہوں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات کیے، فرماتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی، میں نے دیکھا ہر شے نور میں ڈوب گئی۔ جب وہ لمحہ آ گیا ہر شے نور میں ڈوب گئی، گویا کائنات میں نور کا سیلاب آ گیا تھا، اجرام سماوی زمین کی طرف جھک رہے تھے، ستارے جھک رہے تھے، چاند جھک رہا تھا، ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ فرماتی ہیں میں ڈر گئی کہیں مجھ پہ گر نہ پڑے، وہ ہر کوئی صدقے ہونے کے لیے جا رہا تھا، آسمان حضرت آمنہ کی قدم چومنے کو بے تاب تھا، ستارے حضرت آمنہ کے قدم چومنے کو بے تاب تھے، جنت کی حوریں تھیں کہ انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی، کروڑوں نہیں بلکہ آسمان کی سب حوریں اور ساری مخلوق قربان ہونے کے لیے جشن ولادت میں شرکت کے لیے خدا کی عزت کی قسم ہر کوئی بے تاب تھا۔ ہر کوئی آگے چلتے ہیں، آگے چل کے سنو، ہر کوئی قربان ہونے کے لیے تیار تھا، کوشش کر رہے تھے، ستارے زمین کے قریب آ کر زمین کو بوسے دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو خدمت پر مامور تھی وہ فرماتی ہے میں ڈر گئی کہ مجھ پر گر پڑے گے، اس قدر روشنی ہوئی، اس قدر نور چمکا کہ بیٹھے مکے میں تھے، شام کے محلات نظر آ رہے تھے، شام کے محلات نظر آ رہے تھے، بصرے کے مکانات اور محلات نظر آ رہے تھے۔ فرماتی ہیں یہ انقلاب صرف احساس نہ تھا بلکہ ایک حقیقت کی نمو تھی۔ ابو نعیم بے کی طبرانی ابو نعیم ابن ساکر نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کی ہے کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جب آپ کا تولد ہوا تو میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ فرماتی ہیں میں نے جس چیز کو بھی پایا دیکھا اسے نور ہی نور پایا، میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تو ایک نور چمکا، ایک نور چمکا۔ فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم ساری کائنات روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ اب دن ہے، اب دن ہے، اب دن ہے، سورج چڑھا ہوا، کتنی دور آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی دور آپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساتھ ہے گاؤں پیال، وہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی شے نظر آتی ہے؟ کہاں مکہ کہاں شام، کہاں مکہ اور کہاں شام، اور یہ برکت اس نور نبوت کی تھی، یہ برکت اس نور نبوت کی تھی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں، آگے چل کر پتہ چلے گا، بیان آتا ہے، آگے چل کے بیان آتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں یہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور چمکا، نادانوں میں اب اس رستے سے ہٹنا نہیں چاہتا، وقت ضائع ہو جائے گا۔ کسے کہتے ہو بشر، بدبختو کسے کہتے ہو بشر؟ بشر ایسے ہوتے، بشر ایسے آتے، تم بھی پیدا ہوتے ہو، تمہاری عورتیں بھی بچے پیدا کرتی ہیں، کوئی ایسے آیا، 1,40,000 پیغمبروں میں سے کوئی ایسے آیا، کسی کی آمد پر یہ انتظامات کیے گئے، کسی کی آمد پر روشنیاں ہوئیں، فضا سے آوازیں آئیں، کسے کہتے ہو بشر ہے؟ آؤ ان آمدوں کو بھی تم دیکھتے ہو، اوروں کو بھی تم دیکھتے ہو، مصطفیٰ کی آمد کی طرف نگاہ کریں کہ آپ کی آمد مبارک کیسے ہوئی، حضور کا تشریف لانا کیسا تھا،
دنیا میں تشریف لانا کیسا تھا، آپ کی ولادت کیسی تھی، آپ کی ماں سے پوچھو، خدمت کرنے والوں سے پوچھو، خدمت کرنے والوں سے پوچھو، اور جو سینکڑوں برس سے تریت کے عالم، تریت کے علماء جو سینکڑوں برس سے منتظر تھے آقا دو جہاں کی آمد کے، اس نور کے منتظر تھے کہ وہ سب ستارہ جب فلاں جگہ طلوع ہوگا، وہ رات آقا دو جہاں کی آمد مبارک کی ہوگی، وہ حضور کی ولادت کی رات ہوگی۔ ارے وہ ساری رات تینوں پہ کھڑے ہاتھ ہانکتے رہے، وہ گلیوں میں پھرتے رہے، وہ شور کرتے رہے، لوگوں وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک دھوم تھی جو انہوں نے مچا دی، ایک دھوم تھی جو مچی تھی اور انہوں نے مچا دی، لاد لاد لاد، ایک دھوم تھی جو انہوں نے مچا دی۔ کیا کوئی ایسے آتا ہے؟ وہ بشر تھے، وہ بشر تھے۔ آؤ وہ بشر کیسے تھے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساتھ ایک نور چمکا جس سے پوری کائنات روشن ہو گئی۔ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ اور دوسری روایت حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے گڑے ہوئے 3 جھنڈے دیکھے، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا مشرق، بیٹھی یہاں تھی، دیکھ مشرق ہو رہی تھی، نگاہ مشرق تک تھی، بیٹھی یہاں تھی، نگاہ مغرب تک تھی۔ فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ یہ برکت آقا دو جہاں کی تھی، میرے آقا کے نور کی برکت تھی کہ سب پردے اٹھا دیے گئے، سب پردے اٹھا دیے گئے، دوریاں ختم کر دی گئی، ہر شے نزدیک آ گئی، سب پردے اٹھ گئے۔ ارے حضرت آمنہ بیٹھی یہاں تھی، نگاہ مشرق تک تھی، بیٹھی یہاں تھی، نگاہ مغرب تک تھی۔ وہ فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے مشاہدے ارے میں اپنے وقت پہ جا کر اس کی وضاحت کروں گا۔ بدبختوں جو کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ دنیا میں سے چلے گئے، تمہاری زبان کو خدا آگ لگا دے، تم انہیں دوست کی کہتے ہو، تم انہیں دوست کی کہتے ہو جنہوں نے فرشتوں آئے تھے، جن کی خدمت کے لیے حوریں آتی تھی، جنہیں مشروب وہ عرش سے لا کر پلائے جاتے تھے، جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی ماں کے لیے رب العزت نے چنا، جس بطن میں میرے آقا تشریف فرما رہے ہیں۔ حضور تو فرمائیں کہ من مس جلدی لم تمسہ النار، جو میرے جسم سے مس کر گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ جس لکڑی کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگے اسے آگ جلا نہ سکے۔ جو میرے جسم کے ساتھ مس کر گئے میرے آقا کے جسم کے ساتھ، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ اور جس بدن میں میرے آقا 9 ماہ تک رہے، حرام زادوں اسے کہتے ہو کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ کیا کہوں میں تمہارے علم کو؟ کون سی شاباش میں تمہارے علم کو دوں؟ تم خدا کو خوش کر رہے ہو یا شیطان کو خوش کر رہے ہو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا منہ دکھاؤ گے اس بارگاہ میں؟ آگے سنیے، کون سا گوشہ تھا سیرت مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا کون سا گوشہ تھا جو حضرت آمنہ کی نظروں سے اوجھلتا تھا، جیسے حضرت آمنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ تھا۔ سنیے، حضرت شفاء بنت عمر فرماتی ہیں، حضرت شفاء بنت عمر حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں
फरमाती हैं मेरे ईमान लाने का सबब क्या था, मेरे ईमान लाने का सबब क्या था। किसी ने मुर्दे जिंदा होते देखे, उसने वो कलमा पढ़ के ईमान ले आया। किसी ने काबे पे कब्जा होते देखा, वो ईमान ले आया। किसी ने दरख्तों को चल के आते देखा, वो ईमान ले आया। किसी ने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा, वो ईमान ले आया। फरमाती हैं मैंने मुस्तफ़ा की आमद देखी थी, मैंने हुजूर की वलादत देखी थी, मैंने आकाए दो जहां की वलादत के वक्त वहाँ मौजूद थी। फरमाती हैं जब वो लम्हा करीब आया और आकाए दो जहां की वलादत हुई तो सबसे पहले फरमाती हैं मेरे हाथों पे तशरीफ लाए। आकाए दो जहां की वलादत जब हुई तो सबसे पहले मेरे हाथों पर तशरीफ लाए और आवाज़ निकाली, और आवाज़ निकाली, और गैब से आवाज़ आई, गैब से आवाज़ आई, आप पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, आप पर आपका रब रहमत के फूल बरसाए। फरमाती हैं मेरे सामने जो कुछ था सब रोशन हो गया, हर तरफ मुझे नज़र आ रहा था, मशरक़ से मगरब तक मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। मैं फरमाती हैं मैंने फिर आपको लिबास पहना कर लिटा दिया। हज़रत शिफा बिनती अमर फरमाती मैंने आपको लिबास पहना कर लिटा दिया। इसी दौरान मुझ पे रोब छा गया, कपी की कैफियत तारी हो गई, रोशनी भी कम हो गई। मैंने देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने मुस्तफ़ा को उठा लिया। फरमाती है न मैं बोल सकती थी, न मैं उनसे पूछ सकती थी, न मैं उठ सकती थी, न मैं उठ के चल सकती थी, न मैं उन्हें रोक सकती थी, न मैं उन्हें कुछ कह सकती थी, बस मैं देख रही थी। उन्होंने मुस्तफ़ा को उठा लिया और मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने एक आवाज़ सुनी, वो कह रहा था उन्हें कहाँ ले गए हैं। दूसरे ने कहा उन्हें मगरब की सिमत ले गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर रोशनी फैल गई, उसके बाद रोब छा गया, रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कैफियत मेरे बाएं तरफ से ज़ाहिर हुई। फिर वो आए, फिर मुस्तफ़ा को उठा लिया और मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं देखती रह गई, ना बोल सकती थी, ना हिल सकती थी, ना पूछ सकती थी, बस एक आंखें थी खुली थी और मैं देखती जा रही थी। फिर वो उठा के ले गए। अब गैब से आवाज़ आई, उन्हें कहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि वो मशरक़ की तरफ ले गए। फरमाते हैं ये अजीब व गरीब सूरत हाल मेरे ज़हन पे नक्श हो गई, मैं समझी कि ये कोई गैर मामूली हस्ती है, ये कोई गैर मामूली हस्ती है। मैं हुजूर को देखती रहती थी, खुदा की कसम हुजूर का बचपना किसी के बचपने जैसा न था, हुजूर का लड़कपन किसी के लड़कपन जैसा न था, हुजूर की जवानी किसी की जवानी जैसी न थी, किसी की जवानी जैसी न थी हुजूर की जवानी। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही, आती थी, देखती थी, चली जाती थी। मैं करीब रही कि कोई गैर मामूली ऐलान होने वाला है। आज तक मैंने ये खूबियाँ किसी में नहीं देखी। फरमाती हैं हुजूर बनु साद की बस्ती में थे। फरमाती हैं मैं हुजूर को देखने वहाँ गई थी। वहाँ हलीमा से पूछा तूने क्या देखा। जो कुछ उसने देखा उसने मुझे बताया। मैंने अपना बताया कि मैं वलादत के वक्त मैंने ये कुछ देखा था। तो जो कुछ हज़रत हलीमा देख रही थी उन्होंने ये सब कुछ बताया। फरमाती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सबसे पहले मैं हाजिर हुई और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये सबब था मेरे मुसलमान होने का कि मैंने आका दो जहां की आमद देखी थी, मैंने हुजूर की वलादत देखी थी। अबू नुआइम ने अमर बिन कुतैबा से रिवायत की है, वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान एक मुतबहर आलम थे। उन्होंने ये हकीकत बयान फरमाई, अल खसाइसुल कुबरा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ये वो अहले नज़र हैं
خدا کی عزت کی قسم، جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر وہ لکھتے ہیں، جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب میں حدیث پڑھتا ہوں، کسی کے متعلق مجھے شک ہو، میں درخواست کرتا ہوں، چہرہ مصطفیٰ بیداری میں میرے سامنے آ جاتا ہے، میں حضور سے پوچھ لیتا ہوں، حضور مجھے بتا دیتے ہیں، حضور مجھے بتا دیتے ہیں۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ کتابیں پڑھنے والوں کا نہیں ہے، یہ دیکھ کے پڑھنے والوں کا نہیں ہے، یہ کتابوں والوں کا نہیں ہے، یہ دیکھنے والوں کا ہے، جن کی نظر حقیقت تک جاتی تھی۔ یہ وہ ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی۔ آپ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ، اس میں آپ نے باب قائم فرمایا، آپ نے باب قائم فرمایا، ما ظہر فی لیلۃ مولدہ من المعجزات والخصائص، آقا دو جہاں کے میلاد کا ان میں سے چند روایات میں آپ ہزار کے گوش گزار کرتا ہوں، سب بیان کرنے کا وقت نہیں، وقت کم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم عمر بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان ایک متبحر عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اب کھل جائیں، میں الوہی انتظامات آپ کو بتانے لگا کہ رب العزت نے کیا انتظامات فرمائے تھے۔ جھنڈیوں پہ فتویٰ لانے والوں، روشنیوں پہ فتویٰ لانے والوں، لائٹوں پہ فتویٰ لگانے والوں، میلاد پر سجاوٹ پہ فتویٰ لگانے والوں، آؤ اس پہ میں تمہیں بتاؤں کہ رب نے کیا انتظام کیے تھے۔ اس خدا نے سب سے پہلے میلاد منایا تھا، الوہی انتظامات کیا تھے، اس کا ذکر یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان ایک متبحر عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی۔ یہ آقا دو جہاں کی آمد کا وقت آ گیا، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگی، اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا۔ شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس رات جب آقا دو جہاں کی آمد کی رات تھی، شیطان کو لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی، 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی۔ یہ الوہی انتظامات تھے آقا دو جہاں کی میلاد پر جو رب نے فرمائے۔ 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ قدرت خدا بندی میں نے دنیا بھر کی عورتوں کو حکم دیا وہ اس سال لڑکے ہی جنے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ سنو، ہر آسمان پر رب العزت نے زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کر دیا جن سے ہر شے روشن ہو گئی، جنہیں آقا دو جہاں نے شب معراج ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں رب العزت نے یہ تعمیر فرمائے تھے، یہ بنائے گئے تھے حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ ارے حوض کوثر کے کنارے ولادت کی رات حوض کوثر کے کنارے رب العزت نے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل
اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے، سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے، پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے، پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے، لات اور ادا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے، وہ چیخ رہے تھے، قریش کو کچھ پتا نہیں وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صدیق و امین آ گئے ہیں، صدیق و امین آ گئے ہیں، صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی کہ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے اثر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ کعبے سے آواز آ رہی تھی، اے عزا تیری موت کا وقت آ گیا۔ یہ بڑے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں تھے، اے منات تیری موت کا وقت آ گیا، اے حبل تیری موت کا وقت آ گیا، اے عزا تیری موت کا وقت آ گیا، اے نائلہ تیری موت کا وقت آ گیا۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا، اسی طرح لرزہ طاری رہا۔ حضرت امام نعیم نے آقا دو جہاں کے چچا حضرت عباس سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک جس رات اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں آیا وہ جمعہ کی رات تھی، وہ جمعہ کی رات تھی۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے، یہ واقعہ اس رات کا ہے جب میرے آقا کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں تشریف لایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی، وہ بولنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں، ان کے مسخر جنات جو ان کے پاس قید تھے، اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے، کہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، وہ خود گونگے ہو گئے، اس رات بات تک نہ کر سکے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے۔ یہ اس رات کی بات ہے، ابھی آقا دو جہاں کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں تشریف لایا تھا، اور یہ بیان کرنے والے حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ یہ اس رات کی بات ہے، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے۔ اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی، زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ کہ برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں 9 ماہ تک جلوہ کر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف مطلب بے چینی 9 ماہ تک رہے۔ والد گرامی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی یتیم پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان کا محافظ و نگہبان اور مددگار ہوں۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک کے ساتھ برکت حاصل کی اور اس خوشی میں جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، توجہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بار والو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے تو ایک خام میں ایک ہستی تشریف لائی، بھئی بتی ہے گئی ہے تو ایسے نہیں چلائے، کیوں ہے لائے بھئی آج جمعہ فرماتی ہیں حمل مبارک کو 6 ماہ گزرے، حمل مبارک کو جب 6 ماہ گزرے تو خواب میں ایک ہستی تشریف لائی، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا، فرماتی ہیں مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ چھوا اور کہا آمنہ کائنات کی افضل ترین ہستی تیرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، ان کا نام محمد رکھنا۔ بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہیں، توجہ، بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہیں
جب حمل مبارک کو 6 ماہ کو فرماتی ہے جب وہ لمحہ قریب آیا ولادت کا، حضور کی آمد کا وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جیسے موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی، اس نے مجھ پہ ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پہ مل دی ہے، اس سے میرا خوف جاتا رہا۔ پھر اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، اچانک دودھ کی طرح سفید مشروم مجھے پیش کیا گیا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں پی لیا، میں وہ پھر ہر چیز منور ہو گئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہی تھی، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی۔ یہ آقا دو جہاں کی آمد کا وقت ہے، حضرت آمنہ بیان فرما رہی۔ جو کچھ آمنہ کی خدمت میں ہو رہا تھا، خدمت کے لیے ہو رہا تھا، کائنات میں جو تغیر و تبدل ہو رہا تھا، ہر چیز جیسے میلاد میں کی خوشی میں شامل ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے ہر کوئی بے قرار تھا، ہر کوئی بے قرار تھا اور اس کا اظہار کر رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر رہا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھی جیسے کھجور کے درخت ہوں، وہ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی۔ فرماتی ہیں میں نے زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ فرماتی ہیں میں نے غیب سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا اس نومولود مبارک کو لے لو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے وہ چاندی کی سرائیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے، پرندوں کی ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ دیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچے زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے۔ میں نے مشرق کو دیکھ لیا، میں نے مغرب کو دیکھ لیا، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق، دوسرا مغرب، تیسرا کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ سنو، فرماتی ہیں جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا، جب تولد کا عمل حضور تشریف لے آئے تو میں نے بے مثل نومولود کو دیکھا، وہ حالت سجدہ میں تھا، وہ حالت سجدہ میں تھا، وہ حالت سجدہ میں تھا۔ ابھی تشریف لائے اور حالت سجدہ میں تھے۔ اور دوسری روایت ہے، فرماتی ہے میں نے کان لگائے، یہ فرما کیا رہے ہیں حضرت آمنہ نے اس وقت؟ فرماتی ہے میں نے کان لگائے، آواز آ رہی تھی یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ انا دانو، انا دانو، تمہیں مبارک ہو کہ تم مصطفیٰ کی امتی ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے آقا حضور کے امتی ہو۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سفید بادل دیکھا، سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا اور نومولود کو چھپا لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی مصطفیٰ کو چھپا دیا، میری نظروں سے غائب ہو گیا، میں غائب ہو گیا۔ میں حیران تھی، ایک آواز آئی، ایک آواز غیب سے آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ۔ آج کی ہو گیا پتر ایک صحیح کر کے دادا بات کچھ بھی نہیں چلتا، اب پارا ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے، اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ فرماتی ہیں پھر اچانک حضور میرے سامنے حاضر، میرے سامنے ظاہر ہوئے، میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے۔ ہوئے وہ لباس کہاں سے پہنا تھا؟ وہ لباس کہاں سے پہنا تھا؟ جب بچے کی آمد ہوتی ہے تو اس کے لباس سی لیا جاتا ہے، دادیاں سیتی ہیں، نانیاں سیتی ہیں، پھوپھیاں سیتی ہیں،
ممکنہ کلر منتخب کیا جاتا ہے، بچی ہوگی تو یہ پہنا دیں گے، بچہ ہوگا تو یہ پہنا دیں گے، جو دونوں کو اچھا لگے وہ سی لیتی ہیں۔ یہاں دادی تھی نہیں، نانی تھی نہیں، لباس کا تیار کرنے والی تھی نہیں، اور ادھر انتظامات کیے جا رہے تھے، حوریں مدد کے لیے آ رہی تھی، فرشتے مدد کے لیے آ رہے تھے، حوریں خدمت کے لیے آ رہی تھی، آسمان سجائے جا رہے تھے، 70,000 حوریں کھڑی کی جا رہی تھی، 70,000 حوریں کھڑی کی جا رہی تھی، ارے سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی تھی۔ یہاں انتظامات یہ فرمائے جا رہے تھے، ادھر مصطفیٰ کی آمد مکمل ہو رہی تھی، ادھر جنت میں میرے آقا کا لباس تیار کیا جا رہا تھا، ادھر جنت میں حضور کا لباس تیار کیا جا رہا تھا۔ کتنے حوریں مدد کرنے والی ہوں گی، کتنی حوریں مدد کرنے والی ہوں گی، کتنی حوریں ہاتھ پٹانے والی ہوں گی، مصطفیٰ کا لباس تیار کیا جا رہا ہے۔ ارے حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ جو بادل تھا وہ فرشتوں کا ہجوم تھا، وہ فرشتوں کا جلوس تھا، وہ لینے کے لیے آئے تھے مصطفیٰ کو یہاں لاؤ تاکہ لباس پہنا دیا جائے، لباس پہنا دیا جائے۔ لباس پہنانے کے لیے وہ لے گئے تھے، پہنا کے واپس چھوڑ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں سفید سرخ کے لباس میں ملبوس تھے، اور ریشم سے بنی ہوئی 3 چابیاں آپ کی مٹھی میں تھی، ریشم سے بنی ہوئی 3 چابیاں آپ کی مٹھی میں تھی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی، اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے، دوبارہ پھر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے غیب سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کی اماکن ولادت پہ لے جاؤ، جہاں آدم کی پیدائش ہوئی، جہاں آدم کی پیدائش ہوئی وہ جگہ مصطفیٰ کو دکھا دو، جہاں نوح کی پیدائش ہوئی وہ جگہ مصطفیٰ کو دکھا دو، جہاں ابراہیم کی پیدائش ہوئی وہ جگہ مصطفیٰ کو دکھا دو، جہاں اسماعیل پیدا ہوئے وہ جگہ مصطفیٰ کو دکھا دو، انبیاء کرام کی اماکن ولادت پر لے جاؤ، ہر شے مصطفیٰ کو دکھا دو، ہر شے مصطفیٰ کو دکھا دو۔ آگے سنو، حضرت آمنہ فرما رہی ہیں، حضرت آمنہ، میں نے عرض کیا کہ عظمت مصطفیٰ کا کون سا گوشہ تھا جو حضرت آمنہ کی نظروں سے اوجھل تھا، جو آپ نے سنا نہ تھا؟ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا، ان آوازوں کو میں نے خود سنا۔ آواز آئی انہیں حضرت آدم کی صفوت دے دو، انہیں حضرت آدم کی صفوت دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت اور گریہ زاری دے دو، نوح علیہ السلام کی رکت اور گریہ زاری دے دو، ابراہیم کی زبان دے، ابراہیم کی خلافت اور دوستی دے دو، اسماعیل کی زبان دے دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دو، یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دے دو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ظہر دے دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ۔ ارے جتنی خوبیاں، جتنی عظمتیں، جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام کو فردن عطا کیے گئے، وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کی ذات میں رکھ دو، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ کے اندر رکھ دو، ساری عظمت مصطفیٰ کے اندر رکھ دو۔ لوگوں یہ سب کچھ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ سب کچھ میرے سامنے تھا، ان آوازوں کو میں سن رہی تھی، یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ فرماتی ہیں پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، محمد مصطفیٰ نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ آخری باب یہ پڑھ کے بس کرتے ہیں، ورنہ اس کا عشر عشیر بھی خدا کی عزت کی قسم ابھی تک بیان نہیں ہوا۔
میں ان بدبختوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ تم حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو بدبختوں کسی کے ہو جاؤ، کسی کے ہو جاؤ، کسی کے ہو جاؤ۔ جب کسی کے ہو جاؤ گے پھر پردے اٹھ جائیں گے۔ پھر پردے اٹھانے والا بھی کوئی ہو پردے اٹھانے والا تو پھر پردے اٹھتے ہیں۔ پڑھنے سے نہیں آتا، کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، پردے اٹھنے سے آتا ہے۔ پردے اٹھانے والا کوئی ہو، کسی کے ہو گئے تو کوئی پردے اٹھائے گا۔ فرماتی ہیں پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، 3 لوگ آئے، انہوں نے نورانی کپڑے پہنے ہوئے تھے، نورانی صورتیں تھیں ان کے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا، اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، 7 مرتبہ دھویا۔ پھر میرے آقا کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا ذکر پہلی سب کتابوں میں موجود تھا۔ یہ مصطفیٰ کی نشانی دیکھنے کو ہر کوئی بےتاب تھا، یہودی اس نشانی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہر کوئی کوشش کرتا کہ مور نبوت کو دیکھ کر تصدیق کر لی جائے۔ یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مہر حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کے کندھوں پہ لگتی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ پھر انہوں نے ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا، پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا دیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم اس باب کا میں نے عرض کیا کہ اشیر بھی بیان ابھی تک نہیں ہوا۔ اتنی حقیقتیں ہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک اس غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالے رکھو، اسی پٹے کے ساتھ دنیا سے جاؤ، اسی پٹے کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم مدد کرنے کے لیے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے، مدد کرنے کے لیے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے۔ میدان معاشر میں جب جائیں گے ان میں شمار ہوگا جو مصطفیٰ کے محب ہیں، جو مصطفیٰ کے محب ہیں۔ وہاں سے مہر لگے گی، کوئی روک نہیں سکے گا، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب